خطیب صاحب کے لیے درخواست گزاروں جناب ہمارے اس علاقے کی جان اور پہچان جناب حضرت علامہ مولانا محمد عبدالشکور فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ درود پاک، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مل کر بابا جو بلند پڑھیں، الصلاة والسلام علیکہ یا سید۔ اس طرف والے سارے اگے آج ہوئی رات تھوڑی تھوڑی نزدیک آؤ، بولنیاں کو کون ڈر دے ہو خدا جانے کی خیال ہے۔ سیاسی ہوئے جلسہ سارے آپ کو فرنٹ سیٹ لبے، ادھر میاں صاحب تکن، عمران خان صاحب تکن کے خیال ہے، لیکن جتھے اللہ تے اللہ دے رسول تک رہے ہوتے سن شرمہ نہیں ہے۔ پاک سر زمین شاد باد اسی چوچے پڑھنے کے خیال ہے، لپے آتی ہے دعا پہ آج کل تو نوہ نرہ آگئے کے خیال ہے، اتے اللہ تے تھلے بندہ کے خیال ہے، تو ساں اتے بھی کھڑ لگے سے پر اتے وانی نہیں سکنا۔ مل کر پڑھ درود پاک، الصلاة السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیکہ۔ کھولو نواز کے لئے اتنا خرچہ کیتا ہے پیسے کہنے میں سوتے سڑنے ہی سڑنا، سڑیا تو میں نے کل پیسے لے آلے ہو۔ درود پاک پڑھیں، صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، وان عذابی هو العذاب العلیم۔
صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از السلام واجب الاحترام قابل صد احترام حاضرین محترم و سامعین محتشم، آج کی یہ ببرکت مجلس نورانی مجلس جناب محترم عبدالرشید مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کی محفل ہے. مجلس ایصال ثواب بدعا ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین خالق کائنات مرحوم کی بخشش فرمائے. بآواز بلند جب کسی مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کا کہا جائے تو بآواز بلند آمین کہا کریں. آمین کا معنی ہے الہی قبول فرما. آمین کا کیا معنی ہے؟ الہی اس دعا کو قبول فرما. کل ہم نے بھی مرنا ہے. جب ہم نے بھی مرنا ہے، جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے جانے کے بعد بھی کہا جائے گا کہ اللہ اس مرحوم کی بخشش فرما. تو دعا کریں اللہ رب العالمین خالق کائنات مرحوم کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اہل خانہ کو، تمام خاندان و قبیلے کو صبر جمیل عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان و حمید سے آیات مبارکہ کے میں نے حصے تلاوت کیے ہیں. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. بیان اللہ سبحان اللہ. اصل میں یہ جو جملہ ہے نا کہ کسی کے ساتھ احسان کرو، ہم نے صرف اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم پر کوئی احسان کرے. ہم پر کوئی یعنی جمع کا صیغہ ہے. ہم پر کوئی احسان کرے تو ہم خوش ہیں. لیکن اگر ہمیں کسی پر احسان کرنا پڑ جائے تو یہ ہمارے مزاج کی منافی ہے. لیکن تمہارا خالق اور تمہارا مالک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں احسان بھی کرتا ہوں اور احسان کرنے کا حکم بھی دیتا ہوں. پیان اللہ سبحان اللہ. توڑے طرف دا احسان نہیں. آنکھیں دی تو کیا کیا؟ احسان کیا. اتنا حسین بنایا، کان دیے، پاؤں دیے، اتنا اچھا جسم دیا. رب العالمین کیوں دیا؟ رب نے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا. میں نے تم پر، کوئی ہے بندہ جو رب کے کسی احسان کا بدلہ دے سکے؟ وہ ایک ذات ہے جس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. فرمایا لیکن دنیا میں تم پر کوئی احسان کرے تو تم نے واپس اس پر احسان کرنا ہے، اور تمہارے احسان کے سب سے پہلے مستحق تیرے والدین ہیں. میں تجھے پیدا کرنے والا ہوں، میں تیری ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والا ہوں. چند لمحات ہیں، نماز عصر کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی جو ہے وہ آپ بات کو سمجھ جائیں. بات سمجھ آئے تو پیار سے کہیں سبحان اللہ. اونچی آنکھوں نہ سبحان اللہ. یہ انگلش کا لفظ ہے سبحان اللہ. یہ دیہڑی کتنی بار آپ کو سبحان اللہ کوئی پتہ ہے نا؟ تسی جمعے تے ہی آپ کو کہہ گل ہے. وہ بھی مولوی صاحب کوئی نتخان آکھے بھی آپ کو سبحان اللہ. تسا سمجھا یہ نتخانہ تے مولویاں دا وظیفہ یہ نہیں ہے. یاد رکھیں رب لم یزل خالق فرماتا رب تیری کیسے تعریف کی جائے.
तुझे कैसे याद किया जाए, कैसे तेरा जिक्र किया जाए। रब्बुल आलमीन 1,24,000 नबी भेजे, कमोबेश रब्बुल आलमीन तूने असहाब बनाए, आए उनकी जमा, इमामुल मुत्तकीन बनाए, औलियाए उज़्ज़ाम बनाए, वली गौस और कुतुब और अब्दाल बनाए। रब ने फरमाया किसी के बस की बात नहीं, मेरी जात बड़ी अजीम है। आने वाले आते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाते रहे। मेरे बंदों, मेरा तुम पर एहसान है, ईमान वालों याद रखो, जब तुमने मुझे याद करना हो, कायनात के अंदर खूबसूरत पहाड़ देख, सब्जा देख, चरिंद देख, परिंद देख, दरिया बहते हुए देख, बड़े बड़े समंदर देख, बड़ी बड़ी कोठियां देख, कायनात में सूरज को चमकते देख, चांद की चमक देख, सितारे चमकते हुए देख। रब्बुल आलमीन फरमाया जब तू मेरी कुदरत में गौर करे, फिक्र करे, अपने वजूद को आईने में खड़े होकर देखे, तुझे मेरी जात बर्तर और हालत नजर आए। रब्बुल आलमीन फिर फरमाया मेरे महबूब की जात को देखे, मेरे महबूब के हाथों से निकलते हुए चश्मे देखे, नहर कौसर जारी होते हुए देखे, चांद दो टुकड़े देते हुए देखे, सूरज को पलटते हुए देखे, शान मुस्तफा देखे, फिर उनके गुलामों की शान देखे, बिलाल को कोयलों पर लेटा होता हो देखे, खून बहता हुआ देखे, अरे आज चर्बी पिघलते हुए देखे। जब तुझे पता चले, मेरी जात में गौर फिक्र करे, मेरी शान हो, मेरे महबूब की शान हो, मेरे महबूब के गुलामों की शान हो। रब्बुल आलमीन फिर तेरी शान पर क्या कहें, फरमाया ना कोई नबी बता सकता है, ना कोई इमाम बता सकता है, ना कोई वली बता सकता है, ना कोई मुल्ला बता सकता है। मेरी जात इतनी बड़ी है, मैं खुद बताऊंगा जब तुझे बुलबुल की को नजर आए, जब तुझे हवा की चहचहाहटों में मेरी सुभान अल्लाह की सदा नजर आए, फिर तू भी पुकार कर कहा कर सुभान अल्लाह, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। कोई बंदा अपनी तारीफ करे, अब मैं अपनी तारीफ करूं जी। मेरे वालिद गिरामी बड़े खतीब थे, अलहाज अल्लामा अब्दुल गफूर फारूकी, आप सारे वाकिफ हैं, तो कोई बात बनती नहीं है। आप तारीफ करें तो बात बनती है, मैं बेटा हूं, मैं अपनी तारीफ करूंगा। हजरत किबला बैठे हैं, ये अपने वालिद गिरामी जनाब मोहतरम कारी अब्दुल रहीम चिश्ती साहब, मुबल्लग यूरोप उनकी तारीफ करें तो वालिद है, बेटा है, कर सकते हैं ठीक है, लेकिन उनका एक अपना मकाम था, बड़ी वफा थी। जब भी वो आते इंग्लैंड से पाकिस्तान तो घर मेरे वालिद गिरामी, अगर उन्हें पता चल जाता वो आते, वो ना आ सकते तो वो आते खुद कारी साहब और मिलते। ये वफा हुआ करती है, ये मोहब्बत हुआ करती है। बाप कभी कभी औलाद बाप के मकाम को नहीं पहुंच सकती, ये हो सकता है। शायद साहब बेची साहब सारे हजरात खान हजरात ये समझते होंगे कि शायद फारूकी साहब के बेटे हैं, लेकिन शायद बाप के मकाम तक नहीं है, तो अभी इनका वो मकाम नहीं हुआ, वो शान नहीं हुई हजरत गिरामी। लेकिन याद रखें, और कुछ हो ना हो, आटे में नमक जरूर हुआ करता है। बोले आटे में नमक जरूर हुआ करता है, लेकिन ये याद रखें, रब कहता है मेरी जात की बारी आए तो कोई नहीं बताएगा कि क्या तस्बीह पढ़नी है। मेरी जात की बारी आए तो मैं रब खुद कहूंगा, जब मेरा जिक्र आए तो प्यार से कहा करो सुभान अल्लाह। अब उस रब की शान देखिए जिसने 30 पारे नाजिल किए। कुरान के कितने पारे हैं, कितने हैं, रकू कितने हैं, सदके जावा तुसा इंग्लिश मैथ के चैप्टर सारे बताओ। एक बुक में 4 चैप्टर हैं, 6 हैं। मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर हैं, मैट्रिक में कितने हैं, एफए में कितने हैं, बीए में कितने हैं, कुरान के कितने रकू हैं, याद 540 रकू। कितने रखू याद कर लो ना, सुभान अल्लाह। तुसा अपनी नहीं, तुसा जियो नहीं खबरें सुन के आके करो सुभान अल्लाह। 540 रकू, 6000 666,114 सूरतें। रब ने कहा
اتنا کلام رب نازل کیا ہے. رب نے کہا یاد رکھو جہاں میں نے اپنا ذکر کیا, جہاں اپنے محبوب کا ذکر کیا, جہاں آدم سے لے کر آنے والے 40 انبیاء کا بھی ذکر کیا قرآن میں, فرمایا بندو ایمان والو شان لگاؤ, اندازہ لگاؤ تمہارے ماں باپ کی کتنی شان ہے. میں نے اپنی کلام میں تیرے ماں باپ کا ذکر کیا. آپ کو نہ سبحان اللہ. قرآن کی آواز آتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور جی آپ کو سبحان اللہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. دھیان رکھو سبحان اللہ. وہ رب بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا نبی بھادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میں نے تیرا جسم بنایا ہے, آقا میں نے تیرا گوشت بنایا ہے, میں نے تیری ہڈیوں پر پھر گوشت چلایا ہے, میں نے تیری تکلیف کی ہے, میں نے تجھے انسان بنایا. رب العالمین کیسے بنایا ہے؟ رب اعلان کرتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے تیرے بال بنائے ہیں, میں نے تجھے سنوارا ہے. حضرات گرامی آ جائیں. اور رب العزت ارشاد فرما رہا ہے میں نے تیری تکلیف کی ہے, میں نے تجھے سجایا ہے, میں نے تجھے بنایا. لیکن یاد رکھ لے کائنات میں آنے کے لیے تجھے ایک ماں کی ضرورت ہے, ایک باپ کی ضرورت ہے. آقا وہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب ہے. رب نے اپنی شان بیان فرمائی, میری اور تیرے رب کا ذکر کیا تو آواز آئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یاد رکھو سبحان اللہ. فرمایا اچھا تو میں تیرا رب آؤں, فرشہ سے یہ تیرے رب نے آج اولاد اپنے والدین نو کیوں نہ یاد کرے. آج قرآن پڑھن والے ہو, میتھ ضرور پڑھ, کیمسٹری ضرور پڑھ, بیالوجی ضرور پڑھ, آج اگر نے اسلامیات بھی کر, ایم اے انگلش بھی کر, ایم اے فارسی بھی کر, لیکن یاد رکھ لے تیری کامیابی دا راز کیے ہوئے تو کامیاب نہیں تو ہمیں گا والدین واسطے. رب نے اعلان کر دیتا ہے کائنات حسین والیا, لیکن پڑھ لکھ کے جلے تو دفترہ میں انٹرویو دین واسطے جاوے گا, آج لے نوکری دی تلاش واسطے جاوے گا, تینوں ماں دی دعا دعا دی ضرورت پیش آئے گی, باپ دی دعا دی ضرورت پیش آئے گی. رب اعلان کرے گا رب لم یزل ارشاد پہ فرماتا ہے قرآن کی آواز پہ آندی ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. پیار اللہ کو سبحان اللہ. ذرا گج کے آپ کو سبحان اللہ. ذرا گل سنو سبحان اللہ. کسے مولوی دی تعریف ہے؟ بولو نا. میرے ابا جان دی تعریف ہے؟ کسے پیر دی, کسے محقق دی, کسے مفسر دی, کسے نبی دی؟ نہیں, نبی تے آپے حاضر ہیں سبحان اللہ. نبی تے سارے آپوں حاضر ہیں کہ سبحان اللہ. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ کیا لے اسی آدھے پتہ نہیں مولوی تاں آدھے سبحان اللہ بے سبحان اللہ آکھو تو پیسے دیو, پیسے دی کوئی ضرورت نہیں, اچھی آکھو سبحان اللہ. سب کیا آکھو سبحان اللہ. آپ نے کسے نبی واسطے نہیں آکھیا سبحان اللہ. کہ لے اپنے محبوب دی واری آئی تو محبوبہ رجب دا مہینہ کے خیال ہے معراج ستے آسمان گزر کے سدرۃ المنتہا گزر کے عرش عظیم تو گزر کے
ہاں محبوب دسو کتنے گئے سو؟ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی فی احسن صورہ، فرمایا میں اپنے رب نو اپنیاں اکھاں دے نال دیکھ کے آیا ہوں۔ آدم نے نہیں دیکھا، بولے آدم نے، کچھ ہی بولو، آدم نے، نوح نے، عزیر و دانیال نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا اگر آپ نے خدا کو دیکھا ہے آپ کہہ دیں تو ہم آپ پر ایمان لے کے آ جائیں گے۔ کوئی نبی نہیں کہہ سکا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ باری آئی تیرے اور میرے آقا کی، سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا محبوبہ ساری کائنات میرے واسطے کہے گی، چودھری صاحب بھی کہیں گے، ملک صاحب بھی کہیں گے، راجہ صاحب بھی کہیں گے، بڑے بڑے نمازی تے حاجی بھی کہیں گے، بڑے بڑے پیر بھی کہیں گے، بڑے بڑے مفسر بھی کہیں گے، میری ذات تے سبحان اللہ میں کسی دے بارے چ نہیں کہاں گا، لیکن جدہ تیری واری آئے گی، بدعا دے چہرے دی واری آئے گی، مزمل دے کمبل دی واری آئے گی، یاسین دے چمک دے سزا دی واری آئے گی، محبوبہ براق دے تو میں گا اعلان میں خود کروں گا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت عالمیہ شفیع المسلمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کشانت باہر آئے، کہ آقا کریم نے دیکھا بھئی صحابہ بیٹھ کے ہنس رہے، صحابہ بیٹھ کے خوشیاں منا رہے، جس طرح ہوں تسی کسی مرے دے گھر بھی آؤ نا تو تمی خوشیاں منا رہے ہوں، بھئی کوئی افسوس دا مقام ہوتا کہ خیال ہے۔ بڑے بڑے نتخان میلاد وچ بھی نا ذکر کربلا پڑھ دیں، انہوں نے بتا یہ بندہ دسے بھئی کوئی خوشی دا موقع ہوتا ہے تو کوئی ماتم دا موقع ہوتا ہے۔ ذکر اہل بیت سے ممانت نہیں ہے، لیکن سرکار نے فرمایا جب خوشی کا موقع ہو تو پھر خوشی کا ذکر کیا کرو۔ عیدی علیہ دیہڑے کسے جائی لکھیا پر روو، پامے ابا عیدی علیہ دیہڑے مر جلن، کسے جائی لکھیا کہ روو کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ ساڈا مزاج یہ تو بن گیا ہے، ظاہری گل ہے اساں مولویاں تے بلانا نہیں، نتخان 50 اکٹھے کر لینے، جنہ 2 سال بھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، جنہ کلمے بھی 6 نہیں آنے۔ مانا یہ ہے بتانے کا مقصد کیا ہے، صحابہ بھی خوشی بیٹھ کر منا رہے۔ خوشی منانا کوئی گناہ، بولو نا کوئی گناہ، غم منانا میں کوئی گناہ، لیکن بندہ آوے چیلم دی محفل تے، آوے کل دی محفل تے دند کٹدا ہوئے تے کوئی زیب تے نہیں نہ دیتا۔ پاہمیں کوڑے جا جوان ہی ہوئے نا، شرم حیا بھی ہونی چاہیے نہیں ہے نا۔ حضور نے فرمایا حیا دیکھنی ہو تو عثمان کی سیرت پڑھا کرو، میرے عثمان کو دیکھا کرو۔ الحیاء من الایمان، آقا کریم نے اپنی پنڈلیوں پر چادر ڈال لی، یا رسول اللہ میرے ابا آئے آپ نے چادر نہیں ڈالی، فاروق اعظم آئے تو چادر نہیں ڈالی، عثمان آئے تو آپ نے چادر ڈال لی۔ فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے میرا رب بھی حیا کرتا، میرا رب بھی بولے کیا کرتا ہے۔ صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، سرکار آئے تو بڑا غصہ چھڑے، جس طرح کوئی مولوی آوے نا، کوئی نوجوان ہستا ہوتا تو مولوی سے وٹ پہ آ جانا ہے، بیٹھا چلیسمے تے کڑدا داندے، افسوس کا مقام بہت انتہائی افسوس۔ ہم نے بھی مرنا ہے۔ عبدالرشید مرحوم گئے تو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں، میں جا رہے ہیں تے تساں بھی آنا، اسی جنازے روز پڑھ دیں، اساں کدے خیال نہیں آئے بھی اساں بھی جانا، کیا خیال ہے؟ جنازہ پڑھنے والے اسی رونے بھی ہونے ہیں، اکھاں تے رومال بھی رکھے ہونے، جنازہ پڑھ کے نال ہی پیچھے ہٹنے تو خیر ہے کوئی گل نہیں، میں تے 63 سال وچ مرساں، کسی کول چٹھی ہے کہ تو 63 وچ مرنا، کسی کول ہے کہ 50 صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آئے میرے رب کی ذات دیکھی، اس نے اولاد پر کتنا احسان کیا، جس نے تجھے ماں بھی دی، جس نے تجھے باپ بھی دی، ان سے پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہے۔ حضرات گرامی آقا کریم کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، فرمایا صحابہ تمہیں آخرت کی فکر نہیں ہے؟ جلال آیا جب میرے نبی غصے میں آئے، رب کو اپنے محبوب پر پیار آ گیا، رب کو اپنے محبوب پر
فرمایا میرے محبوب کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، اپنے صحابہ کی جس طرح والدین فکر ہوندی سی نا، تہاڈی کوئی پتر گھر نہیں آیا، تی ہلے گھر نہیں آئی، کمے تے گئے تے ہلے آئے نہیں۔ اولاد بڑی پیاری چیز ہے، بولیں اولاد بڑی پیاری چیز ہے۔ نبی علامت کو امت اس طرح پیاری تھی، فرمایا جس طرح تمہیں اپنی اولاد پیاری ہے اس سے 70 گنا زیادہ سرکار کو اپنی امت پیاری ہے۔ اللہ دے نبی نے ویکھیا خوشیاں پئی منا دینے، فرمایا صحابہ تنو آخرت دی فکر نہیں، رب نے فرمایا نہیں میرے محبوب یا جبریل یا رب جلیل، فرمایا جلدی جا میرے محبوب نو جا کے بھئی دے اعلان کر دے۔ قرآن دی آواز بھی آندی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب اپنے غلامانو ہاتھ میں دس میں بڑا غفور بھی ہاں، میں رحیم بھی ہاں، میں کریم بھی ہاں، میں کرم والا کرم بھی کرن والا ہوں۔ اللہ عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بہت بڑا ہے لیکن میں اپنے بندیاں تے بڑا مہربان ہوں، بڑا شفیق ہوں، میں بڑا عظیم ہوں، لیکن میں انہاں واسطے کرم بھی بڑے کیتے نے، انہاں ماما بھی عطا کیتیاں نے، انہاں باپ بھی عطا کیتے۔ حضرات گرامی ماں باپ کی کتنی شان ہے اور امت کے آقا کی کتنی شان۔ آج اولاد ہر باپ کو پیاری ہوتی ہے۔ آج اگر ہمیں اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، آج سوچیں کملی والے کو اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، آقا میری بیٹیاں مجھے بڑی پیاری ہے، حسین و جمیل جہان میں جوڑا دیکھنا ہو کسے دیکھا جائے گا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد کے فرماتے ہیں لوگوں آؤ دیکھو، اگر تساں نے کائنات وچ خوبصورت میں جوڑا دیکھنا ہوئے، کدے تسی یوسف کا ذکر کر دیو، کدے زلیخا کا ذکر کر دیو، کائنات وچ حسین و جمیل جوڑا دیکھنا ہوئے، فرمایا کیڑا دیکھیا کرو، فرمایا میرے عثمان نو دیکھ لیا کرو، میری بیٹی رقیہ نو دیکھ لیا کرو۔ یوسف کا ذکر آیا، زلیخا کا ذکر آیا، آئیں حضرات گرامی اللہ دے نبی دی شان۔ آقا کریم اپنی شادی کے تیسرے دن اپنی بیٹی کو لینے کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان لاکھوں سبحان اللہ۔ آرام نرمی پہ آسے بیماری کیپ سینڈڈ کلوز ماؤتھ سٹاپ ٹاکنگ۔ آئیں رب العزت اللہ کے نبی لینے کے لیے گئے، اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے گھر کے اندر جھاڑو دے قربان جمع سیدہ طیبہ طاہرہ کی ذات کائنات دے امام الانبیاء دی بیٹی صابرہ شاکرہ حضور فرمانے نے شیب ابی طالب دی گھاٹی وچ میں سے بیٹیاں بڑیاں صابرہ ہوندی یا اللہ کا سبحان اللہ، بڑا ہی صبر ہے، چھوٹی جی عمر ہے۔ آقا کریم شیب ابی طالب دی گھاٹی وچ نے کھانے واسطے کچھ نہیں، پینے واسطے کچھ نہیں ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لیکن میری بیٹی اتنی صابرہ ہے، فاطمہ اتنی صابرہ ہے کہ اس نے اپنے ابا جان کو کدے روٹی نہیں بنی ہے۔ اللہ دے فرماندے نے وہ کس کی بیٹی ہے اور کون ہے؟ صحابہ کپڑا جا کے دستے نے یا رسول اللہ صاحب نے پیٹ دے دو پتھر بندے ہوئے نے، کملی والے نے اپنا کپڑا چکیا ہے، فرمایا صحابہ تساں نے دو پتھر بندے ہوئے نے، پھک کے گزر گئے نے، آؤ اسی ہوئی امتہ۔ کملی والے نے اپنا کپڑا چکیا تے صحابہ نے دیکھیا کملی والے نے اپنے پیٹ دے ترے پتھر بندے ہوئے نے۔ اللہ دے زمانے میں کل جہاں مل کے اور چوکی روٹی غذا، ارے اس غم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میری بیٹی اتنی صابرہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی رات پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
لگتے جگر نو پیا ویکھدا وا اکھاں دے نور نو پیا ویکھدا وا دل دے صدور نو پیا ویکھدا روٹی نہیں ملی میں ویکھدا پیا فاطمہ درختاں دے پتے پئی کھاندی ہے دوسرا مسئلہ میں ویکھیا فاطمہ پانی دے اندر خشک روٹیاں ڈبو ڈبو پھینک بھی کھاندی ہے حضرت گرامی پتہ چلیا سیدہ طیبہ طاہرہ نعمت کی رات پہ لاکھوں سلام قربان جاواں اس بیٹی تو جڑے اپنے باپ تو بچوں کی جان قربان کرنے واسطے تیار ہے اللہ دے نبی شادی دے تیسرے دن پہنچے فرمایا بیٹی فاطمہ میں تینو لین واسطے آیا آج کل نہیں ہوتا کسی شادی ہوتی ہے تے بیٹیاں نو بلاندے ہو کتنے خوش ہوندے ہو شادی تو بعد جوائی تو اڈے کار آوے تی تو اڈے کار آوے بیٹی دی واپس آنے نال خوشی ہوندی ہے کہ نہیں آندے قربان جاواں کملی والے تو کملی والے آپو تشریف لے کملی والے بولو آپو تشریف لے کے گھر پہنچے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑیاں ہو گئی آپ نے فرمایا ابا جان میں تو اڈے نال چلی تے جاواں لیکن آپ نے خود ہی تربیت کی تھی ہے کہ جب تک بیٹی تیرا شور اجازت نہ جیوے گھر تو ایک قدم ہی باہر نہ بار علی المرتضی شیر خدا کر موجود نہیں میں اجازت لے کے جاواں حضرات گرامی آ جاؤ اللہ دے نبی دے اوسان سطح ہو گئے دیوار دے نال دیکھ لگی اللہ دے نبی بیٹھے نے حضرات گرامی آ جاؤ نبی جڑے امام الانبیاء نے رب فرماندا انہاں دی شان کیویں جڑے آپ دے یتیم آئے نے کائنات کے سارے اختیار رب نے دیتے نے کتنا اختیار دیتا ہے اور نبی اشارہ کرن تے سورج واپس آ جاندا ہے اور اشارہ کرن تے چند دو ٹکڑے ہو جاندا ہے اور اشارہ کرن تے زمین چوں پانی نکل آندا ہے او ہاتھ پیالے چ پان تے پانی جامے کوثر جاری ہو جاندا ہے ساری کائنات تے میرے محبوب دا حکم چلدا ہے پر فاطمہ تے او دے شوہر علی دا حکم چلدا سبحان اللہ کون سبحان اللہ تسی تے آدھو نے ابا جی بلان تے فٹ آیا کر ماں بلاوے تے جنے نہ پوچھیا کر یہ تربیت کرنی چھوڑ دے اپنی اولاد کی اپنی اولاد کو یہ درس دے جو کملی والے نے سیدہ طیبہ طاہرہ کو دیا سبحان اللہ کون سبحان اللہ کام ہوکا کون آکے کہ کیا کام ہوکا بولو کام ہے بولو کیا لیکن بیٹی بھی کس سیدہ طیبہ طاہرہ یا رسول اللہ علیہ اگر نہیں اللہ دے نبی دیوار نہ لگے آپ نے ٹیک لاگی تھلے بہ گئے اپنے دعا چیریاں تے ہاتھ رکھ لیا اکاں دے وچوں آنسو جاری نے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی آئے دیکھ کے پریشان ہو گئے کملی والے آئے نے وجہ کی ہے رکے وقت ہاتھ چیریاں نو ہٹایا ہے ہتھاں نو ہٹایا ہے او کڑے ہاتھ نے قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما علی کون نے اللہ دے نبی پہ فرماتے ہیں لوگوں سنو اہل بیت کی محبت کی ہے علی دی محبت کی ہے فرمایا قال رسول اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا حضرت علی دی والدہ فاطمہ بنت اسد آپ نے انتقال ہو گیا اللہ دے نبی خبر پہنچی فرمایا یا رسول اللہ علی دی والدہ تے انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا وہ چلیا علی دی والدہ وہ میں محمد دی والدہ ہے یا اللہ کو سبحان اللہ وہ میں محمد دی والدہ اللہ دے نبی نے آخری وقت آیا آپ نے کرتا لا کے دکھا فرمایا کفن دین والے یاد رکھو اے میرا کرتا میری ماں کو بنا دیو جڑی محمد نو روٹیاں پکا پکا کے کھلاندی رہی ہے اے جڑے محمد نو پال کے جوان کردی رہی ہے پتہ لگیا ماما دی بڑی شان دیاں دی بڑی شان عظمت نے اے شانت دیاں تے ماما نو کس نے دتیاں نے حضرت گرامی آ جاؤ حضرت علی نے ہاتھ چکے تے اکھاں تو اسماء دیاں لڑیاں جاری نے فرمایا یا رسول اللہ وجہ کی ہے فرمایا علی تو اجازت دے میں تے میں
اپنے تے انہوں کر لے جمع یا رسول اللہ میں کون اجازت دین والا ساری کائنات مختار تسی ہو ساری کائنات مالک تسی ہو میں بھی تواڈا ماں فاطمہ بھی تواڈی گھر بھی تواڈا ہے بولو گھر بھی اونچی بولو گھر بھی حضرات گرامی آج پتہ لگتا ہے باپ مر جائے دنیا تو پھر عارف کامل فرماندے تیاں دے سر تے پیو نہ ہوئے کملی والد دی ذات جا کے ہاتھ رکھ دیئے اپنے نال لے کے آن دیئے لیکن باپ نہ ہون تے پھر پتہ لگ جائے عارف کامل فرماندے نے باپ مرے سٹ ڈاڑی لگ دی باپ مرے سٹ ڈاڑی لگ دی بھائی مرنے کنڈ خالی ماما باجے محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی ایک بلبل اس باغ دے اندر آلنا رہی سی بنا دی باپ چھاویں باپ بلبل ہے جو اپنے باغ کو بناتا ہے باغ کو آباد کرتا ہے وہ چھتا ہے کبھی اولاد کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے کبھی انہیں اپنی گود میں بٹھاتا ہے حضرات گرامی کبھی دائیں گال پہ بوسہ دیتا ہے کبھی بائیں گال پہ بوسہ دیتا ہے گرمی نہیں دیکھتا سردی نہیں دیکھتا وہ باہر جا کر اپنا خون بخا کر پسینہ بخا کر وہ تیرے اور میرے لیے رزق کما کے لے کے آتا ہے وہ بلبل جس نے باغ لگایا ہے وہ بلبل اڑ جائے تو باغ کی کیا حالت ہوتی آواز آتی ہے ایک بلبل اس باغ دے اندر آلنا رئیسی بڑھا دی اجے نہ چڑیا توڑ محمد اڑ گئی ہے گرنیاں دی باپ چکا میری اولاد جوان ہو جائے میں ان سے پلتا دیکھوں میں ان سے پوچھتا دیکھوں میں ان کے عروج دیکھوں میں ان کی کامیابیاں دیکھوں ہر میں کامل فرماندے نے پر زندگی دا انتظام ہو جاتا ہے ذائقۃ الموت دی آواز آ جاتی ہے ہر میں کامل فرماندے نے پھر وقت نہیں ملتا ہے عبدالرشید مرحوم کی دنیا تو چلے جاتے ہیں کہ آسے آسے عمری گزاری آسے آسے ہوئی نا عمری گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ ہنی ویکھن دیندا آئیاں جدوے بہاراں آج باپ نظر آئے آج ان بیٹیوں سے پوچھا جن کا باپ چلا گیا سر پر دستے چکر پھیرنے والا چلا گیا ارے ان کی آوازوں کو کان لگا کے سننے والا چلا گیا آج کملی والے بھی سکھنا طیبہ فاطمہ تزارہ سے پیار کرتے ہیں وہ فاطمہ جو اپنے ابا جان کے بغیر وقت نہیں گزار سکتی ہے نہ رات گزرتی ہے نہ دن گزرتا ہے خواب میں آ جائیں تو فرماتے ہیں ابا جان آپ چلے گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے محبوب نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو ان قریب میری تے تیری ملاقات ہونے والی ہے عرب کامل فرماتے نے ہو جنہ باجوں ہوئے چھٹی نہ گزرے اور ٹر گئے جدائیاں پاکے داغ جدائی دا اور ایسی ہمیشہ ہوئے اپا تیری یاد نو سینے لاکے ساری گمراہ اور روندے سڑ اکھا وچی اتھرو پاکے جد یاد ستاسی ہوئے اپا تیری تک لیساں قبرانو جاگے وہ رب اپنے بندوں پر بڑا کریم ہے کسی باپ کو رب نے یہ اختیار نہیں دیا کان کھول کے سنے کرو پاپے خاص میں کہا خبردار کبھی تو یہ تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ اولاد میرا قبضہ ہے خبردار تو کون ہے
مالک ہوں اے بڑے بڑے سیانے بابے کو پوچھو نا یہ تہاڈا پتر ہے وہ کو پتہ کیا آدھے اللہ دا مال ہے کیا آدھے نا بولو نا کیا آدھے نا میری تقریر انشاءاللہ کسی کیسٹ میں نہیں ملے گی فیس بک پہ نہیں ملے گی کسی دی تقریر دا چربہ نہیں ہون لگی انشاءاللہ میں خاندانی مولوی ہیں میریاں کتاباں گورنمنٹ آف پاکستان منگ دی سمجھ آئی ہے آئیں لیاقت باغ لائبریری لیٹر میری تقریر چربہ نہیں ہون لگی انشاءاللہ وہ کیا آدھے اللہ دا بولو نا تسی آدھے ہو ساڑھا محال ہے ساڑھا محال ہے مولوی ری کہتے نا کہ ساڑھی مسیحی دے تو آڑھی کڑی مسیحت اللہ دی مولوی بھی بولو کس دا اور نہ آکھے یہ کیا لے مولویاں دا خیال کرے کرو مولوی کس دے مولوی دا مانا ہے مولا اللہ مولوی دا کیا مانا ہے تو جی قبلہ تو ستنی انسان یاد رکھیا کہ خیال ہے کوئی گل اساں کہ اسی کوئی رحیم چشتی صاحب یاد ہے کہ اسی دو شعر پڑھ ساں چلو کہ پتہ تساں سمجھا ہوئے نہیں اس قابل کے خیال ہے اج پڑھ دینے ہیں کہ خیال ہے مولویاں دی بڑی شان ہے وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم میں کوئی مولوی نمازہ پڑھا کے فخر نہ کرے کوئی پیر بڑھ کے فخر نہ کرے یہ نبیوں دی اوقات نہیں وہ نبی جو تنکا اٹھا کے دوڑتے ہیں اور میں اس کی بارگاہ میں ہماری اتنی بھی اوقات نہیں پیران کیڑا غرور ہے جبے کبے لا کے بندہ کہ پیران بڑا غرور ہے پیر بڑے کسے پیر پتہ پہ میں جنت چلا جیسا بولو نا کسے مولویاں پتہ ہے میں دسی نہ آن کے میں خاندانی جدی پوچھتی مولوی میرے کو لوگ پوچھتے قاری صاحب تسی جاسو میں کہا میں آپ کو کہ پتہ نہ جاسا تو میرے پیچھے لگا رہے کہ خیال ہے قبر اپنی اپنی بولو قبر پھدو کھادا تاجہ ولدار ہے کہ خیال ہے جیڑا دو چنگے شیر پڑھ کے بس وہی لگ گیا کہ خیال ہے تساں دے نیڑے تساں بلاب لگ کے نت خان تے دین دا جیڑا نہ بیڑا گرک کر دیتا ہے ناتا سن کے مولویاں کی بھی نال بلایا کرو کوئی علم بھی سنو ایک نتخان ہوتا تھا ایک عالم ہوتا تھا ایک قاری ہوتا تھا تو دین ہوتا تھا کہ خیال ہے اے سٹیجاں تے اچھلنے کچھنے والے کام چھوڑ دیو اے نبی دے کسے صحابی نے نہیں کیتا ریم جیم سننا چھوڑ دیو ریم جیم کملی والے تو بغیر نہیں برستی ہاں کملی والے نے فرمایا اللہ ومن ماتا اللہ حب آل محمد مات شہیدہ اللہ ومن ماتا اللہ حب آل محمد مات شہیدہ بڑے بڑے صحابی آئے رب سے ریم جیم مانگتے رہے لو کان بعدی نبی عمر جیسے دعائیں مانگتے رہے بارش نہ ہوئی کس طرح ہو سی عمر فرمایا میں دسنا کس طرح ہو سی صبح دروازہ کھڑکایا تے در فاطمہ تے پہنچ دھیان رکھو سبحان اللہ ہاں بیٹیاں دے گھر بڑے عظیم ہوندے نے سیدہ دا گھر بڑا عظیم ہے بیٹیاں دے گھر اولا نہ سمجھیا کرو بیٹیاں دے گھر بڑے عظیم ہوندے نے اوتھے صدیق بھی جا کے کھڑا ہو جاتا فاروق بھی جا کے کھڑے ہو جاتے پوچھا کیا وجہ ہے میں حسن و حسین سے ملا بلایا گیا چھوٹے بچے ہیں ساتھ لے کے پہاڑ پر چڑھ گئے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا حسن و حسین کو اور عمر بھی کہہ رہا ہے اللہ آج میں تیری بارگاہ بڑے پاک لے کے آئی نا پاکاں دی صدقے بارش دے رحم جین واسطے تے عمر بھی کھڑ کے لگ جانا یہ خیال ہے اوتھے بھی حسن کی ضرورت پڑتی ہے حسین کی ضرورت پڑتی ہے بے ادبو نبی کے خاندان کا پاس کرو امت کی شان کو تباہ نہ کرو خدا را اپنی مجالس میں کل ہو جمعرات ہو چیلم ہو علماء کو بلاؤ جنہ دریاں پھاڑ چھوڑیاں گھنٹے کے ساتھ چھوڑے رہے او تو اندسن دین کے وے حضرات گرامی ان الدین ہند اللہ الاسلام میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ بیٹیوں کے گھر کی بڑی شان ہے اور رب نے باپوں کو بڑی شان عطا فرمائی بندے نے کتنے سال عبادت کی 70 سال نبی عبادی 70 سال عبادت کی اور رب نے اسے ایک ایسا پہاڑ میں جا کے رکھا کہ وہاں پر ایک شام کے وقت ایک انار کا درخت ہوا کرتا چشمہ نکلتا وہ انار کا درخت سے انار توڑ کے کھاتا رب کا شکر ادا کرتا کرتے کرتے کتنے سال ہو گئے بولو نا 70 سال بعد بندہ مر گیا رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم رب دی بارگاہ پہنچیا نا اسی تے والدین دے احسان دا حق ادا نہیں کر سکتے رب دا کتوں کر سکتے رب نے فرمایا فرشتے اسے جنت لے آئے وہ جلے جنت جا رہے سی ادھا حصہ طے کیتا تے پیچھے مڑ کے دیکھیا تھوڑا جا کے گیا تے پھر پیچھے مڑ کے دیکھیا جلے تیسرا حصہ رہ گیا پھر پیچھے مڑ رب آکھیا سا واپس لے آؤ اساں بولو اے جس نے تسی ہن مسیتی جانے ہو بے نماز پڑھا کروں آ کے جانے ہو اما بے نماز پڑھن چلیا میں مسجد جا رہا ہوں ادھا رستہ طے کرنا تے گلی آ جانی دوے پاسے پھر جانے اے نوجوان کے خیال ہے تھوڑی دیر بعد گھر آ جانے اپا پوچھے کتے ہیں اپا جی نماز پڑھن گیا سی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب ایک کبیرہ نال بھی چوک تے خدا نال تو رب نے فرمایا بتاؤ المختصر بتاؤ کیا ہوا کیوں پیچھے دیکھ رہے ہو خیال آ گیا رب العالمین تو نے میری 70 سال کی عبادت کا ذکر نہیں کیا رب نے فرمایا چلو فرشتیوں ترازو لے آؤ ایک پاس تے اے دی 70 سال دی عبادت رکھو ایک پاس تے اس دی آنکھ کاٹ کے رکھو کہ کرو والدین تے بڑی اونچی گل ہے نا والدین تے بڑا اونچا مقام ہے عبادت دے نال کرن والے ہو آنکھ رکھی گئی ایک پاسے آنکھ ہے ایک پاسے 70 سال دی عبادت ہے آنکھ وزنی ہو گئی عبادت تلخی ہو گئی بولو آنکھ رب نے فرمایا ہون دس تیری عبادت تا تذکرہ نہیں کیتا ہون دوسری آنکھ نک کان باواں ہاتھ دل دماغ اے تے ایک آنکھ دا شکر تو ادا کیتے حالے بھی وہ پورا ہویا نہیں باقی کام کدھر گیا رب نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ فرمایا لے جاؤ آگے سنم میں لے جاؤ حضرت گرامی نے لے جان لگیا ہاں پھر جا رہی ہے پھر پیچھے مڑ کے بیٹھ لیا رب نے فرمایا فرشتے واپس لے آؤ پھر پوچھا کون کیوں پیچھے مڑ کے بے ویکھدا ہے فرمایا رب العالمین عبادت نو چھوڑ اپنے فضل دے صدقے نال مینوں جنت عطا کر رب نے فرمایا ہن گل کیتی ہے نا رب فرمایا جا میں نے اپنے فضل کے صدقے میں تجھے جنت عطا کی سبحان اللہ والدین اللہ دا فضل نے ماں بولو اللہ دا بولو نا ماں بولو اللہ دا بولو بولو ماں بولو اللہ دا فضل ہے آگے کامل فرماندے نے ماں منی تے سب جگ منیا پہلا مرشد ماں ہے ماں نو جس نے ناراض کیتا انہوں کدھرے نہیں ملنی تھا پائی پایا دے دردی ہوں دے پائی پایا دیا ماما باپ سرا دے تاج محمد تے ماما چڑیاں چاما واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کھڑے ہو جائے سلام پڑھے